السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے لکھا ہوا ہے سبق نمبر 5، اسلام کی راہ میں تکلیفیں و پریشانیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا کچھ لوگوں پر اچھا اثر ہوا اور انہوں نے اسلام کو فوراً گلے لگا لیا، لیکن کچھ لوگوں پر الٹا اثر ہوا۔ وہ نہ صرف یہ کہ اسلام نہیں لائے بلکہ اسلام قبول کرنے والوں کو مختلف طریقے سے ڈرانا دھمکانا شروع کیا اور انہیں ایسی تکلیفیں دی کہ ان کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب وہ اسلام لائے تو امیہ ان کے گلے میں رسی ڈال کر بچوں کے حوالے کر دیتا اور وہ انہیں کھینچتے پھرتے۔ امیہ ان کو دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں لے جا کر جلتی ریت یا پتھر پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا، پھر کہتا یا تو محمد کے ساتھ کفر کرو، لات و عزیٰ کی پوجا کرو یا اسی حالت میں مر جاؤ۔ بلال کہتے احد احد۔ ایک روز ابوبکر گزرے اور ان کی ناقابل برداشت اذیت دیکھ کر انہیں خرید لیا اور اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ عامر بن فہیرہ کو اس قدر مارا جاتا کہ ان کی عقل گم ہو جاتی اور انہیں کچھ سمجھ میں نہ آتا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت خباب بن ارد جو ایک عورت کے غلام تھے، جب مسلمان ہوئے تو ان کی مالکہ لوہے کا جلتا ہوا ٹکڑا لے کر آتی اور پیٹھ پر ڈال دیتی تاکہ محمد کا انکار کر دے، مگر ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا۔ دوسرے مشرکین بھی انہیں تکلیف دیتے، گردن مروڑتے، کبھی بال نوچتے اور کئی بار تو جلتے ہوئے کوئلے پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتے۔ ایک دن گرم کوئلوں پر ان کو چت لٹا دیا گیا اور اس وقت تک نہ چھوڑا گیا جب تک کہ کوئلے ٹھنڈے نہ ہو گئے۔ عمرو بن حومل کی ایک لونڈی مسلمان ہوئی تو عمرو جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو ستایا کرتے تھے۔ اس کو اتنا مارتے کہ تھک جاتے، پھر چھوڑ کر کہتے کہ میں نے کسی مروت کی بنا پر نہیں چھوڑ دیا ہے بلکہ مارتے مارتے تھک گیا ہوں اس لیے چھوڑ دیا ہے۔ حضرت عثمان کو بھی اسلام لانے کے جرم میں ستایا گیا۔ ان کا چچا ان کو کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھونی دیتا تھا۔ حضرت زنیرہ جو ایک رومی لونڈی تھی، جب وہ مسلمان ہوئیں تو انہیں اسلام کی راہ میں اس قدر تکلیف دی گئی کہ وہ اندھی ہو گئیں۔ اس پر ان سے کہا گیا کہ تمہیں لات و عزیٰ کی مار پڑی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں واللہ انہوں نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر وہ چاہے تو اسے دور کر سکتا ہے۔ دوسرے دن صبح ہوئی تو واقعی اللہ نے ان کی بصارت لوٹا دی۔ اس پر مشرکین کہنے لگے یہ تو محمد کا ایک جادو ہے۔ اب بھی اس سبق کو یہاں تک پڑھیے اور وائس کو ریکارڈ کر کے ہمیں سینڈ کریے۔